بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. امرات فرعون کا ذکر جو نیک اور صالح تھیں، خاندان نبوت کی ذریت سے تعلق رکھا کرتی تھی، انتہائی بڑھاپے میں انہوں نے نیک اور صالح لڑکے کی خواہش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جبکہ یہ لاولد تھی۔ مقصد اور غرض بھی بتلایا کہ میں تیرے عبادت خانے کے لیے بیت المقدس کے لیے ہونے والے بچے کو وقف کر دیتی ہوں۔ یہ وقف کرنا اس کی نوعیت کیا تھی، اس کے متعلق پوری تفصیلات کل گزر چکی۔ چنانچہ ان کی اس دعا میں انہوں نے خیال کیا تھا لڑکے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو لڑکی عطا فرمایا جن کا نام مریم رکھا گیا۔ اس واقعے کی تفصیلات گزرے اور وہ واقعات کے مزید پہلو اگلے 4 آیتوں کے بعد پھر آئے گا۔ ان 4 آیتوں میں ایک بات جو قابل ذکر گزری تھی کہ اس مریم کی پرورش کی ذمہ داری حضرت زکریا پیغمبر علیہ السلام کے ذمے میں آئی۔ ان کی تربیت کرتے رہے، یہ چھوٹی سے بڑی ہوئی اور ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ بیت المقدس کے تمام ذمہ دار حضرات نے، جن کی تعداد کوئی 17 کی تھی، تمام کے تمام پیغمبر ہارون علیہ السلام کے نسل سے بتائے گئے۔ بیت المقدس میں ایک خاص کمرہ بنا دیا گیا جس کا نام محراب قرار دیا۔ اس کی شکل بھی بتائے گی، جس طرح کہ آج موجود زمانے میں کعبہ ہے، کعبے کا دروازہ ہے جس پر داخل ہونا ہے تو سیڑھی کی مدد سے ہی داخلہ ممکن ہے۔ اس قسم کا محراب ان کی رہائش کے لیے مسجد کے اندر تھا۔ مریم کے معنی خود عابدہ، صالحہ اور خادم بیت المقدس کے ہی تھے، جس کی وضاحت کل کے بیان میں گزر چکی ہے۔ چونکہ ایک کفیل تھے، ذمہ دار تھے، روزانہ کھانا پانی پہنچانا زکریا علیہ السلام کا کام تھا۔ جب جاتے تو ایک عجیب بات دیکھا کرتے تھے، وہ یہ کہ موسم گرما ہے، موسم سرما کے میوے ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں، جبکہ اس محراب میں، اس کمرے میں کسی کی آوک جاوک تھی نہیں اور کسی کو اجازت تھی بھی نہیں۔ کوئی آتا نہ تھا، کوئی جاتا نہ تھا۔ آتے جاتے تھے تو صرف پیغمبر زکریا علیہ السلام آیا جایا کرتے تھے، وہ بھی انہیں وقت پر ان کی ضروریات کی تکمیل کرنے کے لیے، کھانا پانی پہنچانے کے لیے۔ جب یہ پہنچتے تو غیر موسمی میوے جات خود بخود وہاں موجود ہوتے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر جو خرق عادت ہے، خلاف عادت انسانی، خلاف عادت زمانہ، فوراً بے اختیار حضرت مریم سے پوچھ لیا انا لکی ھذا، یہ ساری چیزیں تمہارے پاس پہنچتی کیسے؟
انہوں نے بس یہی فرمایا کہ اللہ کے پاس سے میرے پاس آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب عطا کرنا چاہتا ہے تو عطا فرماتے ہیں، جس کو جتنا چاہے دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ بات ہوئی، حقیقت یہ تھی۔ دنیا کی ابتدا سے آج تک بھی ایسے بندے ہیں، گزرے بھی ہیں، جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ کئی پہلوؤں سے عطا کرتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل نہیں، اس واقعے کے حد تک اس کیفیت کو دیکھ کر زکریہ علیہ السلام اس وقت جب یہ واقعہ ہوا 120 سال کی عمر میں تھے، لاولد تھے۔ اس پہلو کو قرآن آگے وضاحت کرتا چلے گا، مزید 2 جگہ وضاحت آئے گی۔ سورہ مریم کی ابتدائی آیات میں ہے تو وہاں ان کی کیفیت کو ذکر ہے، انی وہن العظم واشتعل الراس شیبا، میرے بدن کی ہر ہڈی گل گئی ہے۔ ہڈیاں گلنے کا نام ہی بڑھاپا ہے۔ میری ساری ہڈیاں گل گئی ہیں، بوسیدہ کمزور ہو گئی ہیں۔ انتہائی بڑھاپے کی وجہ سے جس طرح آگ ایک شعلہ زن ہوتی ہے، اس طرح میرے سر کے بال سفید ہی سفید پھک ہو گئے۔ فطری تقاضے جو قدرت نے پیدا فرما رکھے ہیں، اس اعتبار سے میں اس مدت میں صاحب اولاد ہو نہیں سکتا۔ میں اپنے پس منظر کو دیکھتا ہوں، یہ خاندانی تعلیم و تربیت کا نظام جو نبوت سے جڑا ہوا ہے، میرے موجودہ عزیز و اقارب میں کسی کے اندر ایسی اہلیت اور صلاحیت موجود نہیں ہے جو دعوت دین اسلام کو آگے بڑھا سکے، جس کے لیے محنت میں نے زندگی بھر اللہ کے حکم کی تعمیل میں کی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، اس مقصد کی غرض و تعمیل کے لیے میں صاحب اولاد ہونا چاہتا ہوں۔ یہ وضاحت سورہ مریم میں آئے گی، یہاں تھوڑی سی بغیر وضاحت میں یہاں ذکر ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے وقت کی چیز آ جانا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر اتنا زیادہ یقین بڑھا، فوراً یہ خیال آیا کہ بڑھاپا ہے، صاحب اولاد ہو نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر والی بات نہیں ہے۔ یہ دماغ میں بیٹھا تو ہنالک دعا، یہ آج کی آیت ہے۔ اس وقت یہ کیفیت سن کر، ان چیزوں پر غور کر کر دعا زکریہ ربہ، حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے دعا فرمائی، ہاتھ دراز کر دی۔ اس دعا کے اندر آگے پیچھے کے حمد و ثنا والے کلمات کا ذکر یہاں قرآن میں نہیں ہے۔ فلاں شخص فلاں کے پاس گیا، ایک چیز مانگا، اس نے دے دیا، لے کر آیا۔ مقصد نتیجہ یہی ہے، جب گیا مانگنے کے لیے تو جاتے فلاں چیز دیجیے یہ تو نہیں کہتا ہوں۔ علیک سلیک ہوتی ہے، وجہ بتاتا ہے، غرض بتاتا ہے، مقاصد کی فلاں وجوہات جو قابل رحم والی چیزیں ہیں، اس کے بعد اپنا مقصد اور مطلب کو پیش کرتا ہے، مطلب لے کر آتا ہے۔ بس اسی قسم سے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کے اندر جو خلاصہ کیا تھا، کیا مانگا تھا؟ یہ مانگا تھا کہ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب تو مجھے عطا فرما اپنے خاص رحمت سے۔ قرآن میں الفاظ کئی جگہ ملیں گے، کہیں من عندک کا زیادہ ہے، من لدنک کا اس کے مقابلے میں کم ہے۔ اردو میں ترجمہ دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، من لدنک کا آپ کے پاس سے، من عندک کا آپ کے پاس سے۔ اردو زبان میں گہرائی نہیں ہے، بیسیوں چیزوں کو ایک ایک لفظ سے کام چلاتے ہیں۔ جو صحیح زبان ہوتی ہے ہر ایک کے لیے کلمے الگ الگ وضع ہوتے ہیں، بنتے ہیں۔
اس کو ذرے غیر فصاحت والے انداز میں اپنے خاص ٹھکانے، اپنے خاص خزانے سے عمومی رحمت پہنچانے کا تو ایک طریقہ ہے آپ کا، اس سے ہٹ کر جو چیز آپ کے پاس ہے مخصوص، اس مخصوص کوٹھے میں سے حبلی عنایت فرما دیے۔ ہبتن کہتے ہیں ڈونیشن، عطیہ، جو کوئی چیز کرنے کے بعد اجرت کے طور پر نہیں، احسان کے طور پر، فضل کے طور پر اپنی جانب سے کوئی چیز کسی کو دے دینا، دینا ضروری نہیں، اپنی طرف سے عطا کر دینا، یہ معنی مطلب کے لیے آتا ہے ہبتن، اسی سے حب لنا۔ دعا بھی عام طور پر ہے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا انک انت الوہاب۔ وہاب کا لفظ یہی ہے، حب ہے، یہ منتقل ہوتے ہوتے ہوئے دو حرف میں آ جاتا ہے ایک مرحلے پر، ہے اصل میں وہی وہاب۔ تو آپ اپنی طرف سے احسان و فضل فرماتے ہیں، مجھے عطا فرمائیے ذریۃ طیبہ، مبارک نیک لڑکا، مبارک نیک لڑکا آپ اپنی طرف سے احسان فرماتے ہوئے عطا کیجیے۔ روایت میں تفصیل ہے، حوالہ یہی دیا پیغمبر زکریا علیہ السلام نے، اس کے الفاظ ہیں یا رازق مریم ثمار الصیف فی الشتاء و ثمار الشتاء فی الصیف۔ اے وہ رب جو مریم کو جو میوے عطا کرتا ہے موسم گرما میں سرما کے میوے، موسم سرما میں گرما کے میوے، تیری قدرت سے بعید بات نہیں ہے، تو اپنے خاص اپنے فضل و کرم فرماتے ہوئے مجھے نیک صالح اور مبارک ایک لڑکا عطا فرمائیے۔ نہ صرف اتنا ذکر ہے، اس کی وضاحت سورہ مریم کی ابتدائی آیاتوں میں یرثنی و یرث آل یعقوب، نبوت والا پیام دعوت جو میرے پاس ہے، جو آپ نے دے رکھا ہے، اس کام کو، اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے چاہیے۔ انی خفت الموالیہ، میں اپنے رشتے کے سارے چچیرے بھائیوں خاندان کے سارے افراد میں جائزہ لے لیا، ان کے اندر کسی میں صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے تیرے یہ دین اسلام کے، تیرے کلمے کو، تیرے نام کے بلند کرنے کو، باقی رکھنے والا پیغام کی تعلیم و تربیت والا نظام آگے بڑھ سکے۔ اس کی وضاحت اگلے پاروں میں اور آئے گی۔ تو آپ نے دعا کرتے یہ بھی فرمایا کہ انک سمیع الدعا، دعاؤں کا طریقہ یہ ہے، جو چیز مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ کام، اس کو یاد دینا۔ معافی مانگ رہے ہیں کہ تو غفار ہے، غفور ہے، مہربانی مانگ رہے ہیں تو اس کے رحمان، اس کے رحیمی کا تذکرہ کرنا، اپنے عیوب کو چھپانے، پردہ پوشی کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ کی اس کام کو ذکر کرنا، اے رب تو ستار العیوب ہے، گناہوں کے عیوب کو جو پوشیدہ رکھتا ہے لوگوں سے، لہذا تو پوشیدہ رکھ۔ ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قہاریت کا ذکر کرنا۔ اب یہ دعا کی قبولیت کا تھا تو اللہ تعالیٰ کے اس نام اور کام کو ذکر فرمایا، انک سمیع الدعا، یقیناً یقیناً اے اللہ تعالیٰ آپ دعاؤں کو سنتے ہیں، یعنی قبول فرماتے ہیں، تو بھی میری دعا کو قبول فرما۔ عمران کے اہلیہ کی دعا کو قبول فرمایا، اولاد دیا، لڑکی دیا جو لڑکے سے افضل بتایا اس کو۔ لڑکا لڑکا ہی ہوتا ہے، لڑکی لڑکی ہوتی ہے، لیکن ان کو جو لڑکی دیا تو لڑکے سے زیادہ افضل بتایا۔ فضیلت کی چیزیں کل کی تفسیر میں گزر چکی ہیں۔
تو اسی طریقے سے سرما کی چیز گرما میں دنیا میں نہیں ملتی تھی. اس کے متعلق وضاحت کل گزر چکی. آج کی دنیا کمیونیکیشن نظام، ٹرانسپورٹ سسٹم کے لحاظ سے موسم الگ الگ دنیا میں ہوتا ہے، فلاں چیز فلاں جگہ پہنچ رہی. آج کے اس نظام سے نکل کے سوچنا ہے. واقعی اس وقت دنیا میں جو نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو دیتے رہا. تو نہیں ہونے جو چیز غیر موجود ہے اس کو وجود بخشا اللہ تعالیٰ. تو پھر اس طرح بڑھاپے کے اندر، بڑھاپے کے اس حد کے اندر صاحب اولاد ہونا ممکن نہیں ہے. اور اہلیہ 92 سال کی تھی، آپ 120 سال کے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ عمر وغیرہ ساری کی ساری چیزیں ایک جانب یہ قدرت عطا کرنا چاہے تو عطا کر سکتی ہے. سورہ انبیاء میں اس کی اور وضاحت ہے. اصلحنا لہو زوجہ، اسی واقعے کے تحت انہی کے متعلق جو نہ ہونے کی جو چیزیں پیدا ہو گئی تھی فطری طور پر، اب ہونے والی کیفیت لوٹا دیا، ان کی اہلیہ میں لوٹا دیا، پیغمبر زکریا علیہ السلام میں لوٹا دیا. اس کو وہاں کہ ہم نے اصلاح فرما دی، وہ نظام پیدا کر دیا. نتیجہ ذکر کرتے ہیں، پورے چیز کے واقعے کی چیز نہیں. آپ نے غسل فرمایا اسی محراب میں، یعنی اسی مقام و کمرے میں جہاں حضرت مریم علیہ السلام رہا کرتی تھی، جہاں رب العزت کی برکتیں غیر معمولی نازل ہوا کرتی تھی. دعا فرمائی، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک کی. اللہ نے قبول فرما لیا. 3 دن کی دعا کے بعد بیت المقدس میں نماز میں مشغول و مصروف ہیں. فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، محراب معنی مسجد، اس کو بھی محراب کہتے ہیں. اس کی حقیقت بھی کل ذکر کی جا چکی. اصل لفظ آتا ہے محراب کے اصل معنی نکلتے ہیں لغت میں لڑائی کرنے کا مقام. اللہ کی طرف راغب ہونے کے لیے شیطان سے لڑائی، وسوسوں سے دور کرنا، شیطان کو دور کرنا. محراب اصطلاح میں اس کا ایک نام ہو گیا محراب. محراب سے متعلق بڑی طویل تفصیلات ہیں، ہم کو سب سننے کی ضرورت بھی نہیں. اس میں اس شریعت کے اندر جو نماز کا جو طریقہ تھا، اس طریقے کے ساتھ آپ عبادت میں مشغول و مصروف تھے. ان اللہ یبشرک، چنانچہ فرشتے کی آواز آئی. جب جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تو فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے، اس لیے ملائکہ فرشتوں نے دی آواز دینے والے صرف ایک ہی تھے، پیغمبر ایک ہی تھے، فرشتہ جبریل علیہ السلام. انسانی شکل میں شکل اختیار کر سامنے حاضر ہو کر آپ کو خبر سنائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی، یحییٰ کی. یہ عربی میں ترجمہ ہوتے ہوئے یحییٰ آیا ہے. انجیل وغیرہ کے اندر اس نام کو کہ حیا یا حیاوی یا حیوبی اس قسم کے تلفظات ہیں. عربی کے اندر اگر اس کے معنی جو ترجمہ ہوتے ہوئے یہاں پر قرآن میں ترجمے کی شکل ہے وہ یحییٰ، اس کے معنی ہوتے ہیں زندہ رہے، زندہ رہے. چاہے کوئی بھی نام بولے یحییٰ. ہماری اپنی اصطلاح میں کسی کو جو دعا دیتے ہیں اردو نام طبقہ، جیتے رہو، جیتے رہو، جیتے رہو. دشمن بھی غصے سے اگر پکارے آئے، ارے یحییٰ، جیتے رہو، جیتے رہو، جیتے رہو. دنیا کی ابتدا سے ان تک کسی انسان کا نام نہیں رکھا گیا.
وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ سَمِيًّا سورہ مریم میں وضاحت ہے، ایسا نام آج تک کسی انسان کو دیا گیا ہی نہیں، کسی نے اختیار کیا ہی نہیں، کسی نے رکھا ہی نہیں۔ ہم نے اس بچے کا نام یحییٰ رکھا ہے۔ تو حضرت زکریا کو بشارت دی کہ تمہیں ایک لڑکا ہوگا، اس کا نام یحییٰ، یحییٰ نام بھی ہم انتخاب کر کے دیتے ہیں اور یہ نام رکھا جائے گا۔ بچہ وجود میں آنے سے پہلے ذکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے آنے والی خوبیوں کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ بچہ آ کر مصدقاً بکلمۃ من اللہ، اللہ کے جانب سے جو کلمے کی تصدیق کرنے والا، یعنی آنے والے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق یہ بچہ کرے گا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق، ان پر ایمان سب سے پہلے حضرت یحییٰ نے ہی لایا۔ ایک ہی خاندان کے قریبی رشتے سے یحییٰ کی ماں، ان کے والد زکریا، یحییٰ کی خالہ، یحییٰ کی خالہ امرأت عمران، ایک بہن عمران کی بیوی، ایک بہن حضرت زکریا کی بیوی۔ یہاں واقعہ حضرت زکریا کا وہ حضرت مریم کی خالہ کا بیٹا، خالہ صاحب بھائی، یہ جو یحییٰ ہوں گے کلمۃ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام تخلیق اور پیدا ہونے کے لیے اسباب بنائے ہیں ماں اور باپ سے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس نظام سے ہٹ کر اللہ نے اپنے کلمے سے، یعنی ساری کائنات کو، اذا اراد اللہ ان یقول له کن فیکون، جب ارادہ چاہتے ہیں کسی چیز کو وجود میں لانا، بس اللہ تعالیٰ کن فرماتے ہیں، ہو جا تو ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ کن ہے، اس کلمے کی وجہ سے آپ پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس مناسبت سے کلمۃ اللہ، دوسری مناسبت سے مسیح اللہ۔ تو وہ کلمۃ اللہ جو ہوں گے، لوگوں کو تصدیق کرنا دشوار ہوگا، سب سے پہلے یہ تصدیق کریں گے۔ تو یہ آنے والے بچے کی خوبی بتاتی ہے۔ یحییٰ 6 مہینے کے بڑے تھے، 6 مہینے کے بعد پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ 6 مہینے کے چھوٹے تھے۔ اور جو یہ یحییٰ ہوگا، ان کی خوبیاں بتائیں گے، یہ سید ہوگا قوم کا، سید ہوگا۔ اس کی وضاحت سورہ مریم میں آئے گی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا۔ اے یحییٰ، جو اللہ کی کتاب تورات ہے پوری مضبوطی کے ساتھ تھام لے، شیر خاری کے زمانے میں ہی۔ وآتیناہ الحکم صبیا، شیر خار دودھ پینے والے جب بچے تھے، جب وہی عقل، فہم، فکر، سب کچھ ہم نے ان کو بچپن میں عطا کر دیا حضرت یحییٰ کو۔ اور یہ قوم کے مقتدا ہوں گے، سید، جس کی سنتے ہو، مانتے ہو، اتباع کرتے ہو، اور حصور ہوگی، دنیا داری کی ہر چیز سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اسی سے اردو میں بھی استعمال میں آتا ہے لفظ حصار بندی۔ اپنے خواہشات کے اوپر کنٹرول، کبھی پوری زندگی کے اندر کبھی کسی عورت کی طرف نظر بھی نہیں ڈالی آپ نے، کبھی رغبت میں اعلان بھی نہیں کیا، شادی بھی نہیں کی۔ اس کے اندر بڑی تفاصیل ہے، اس کا ذکر کرنا میں بھی اس وقت مناسب نہیں سمجھتا۔
جو عورت کے لائق نہ ہو اس کو بھی کہتے ہیں حسود۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ سب کچھ طاقت سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس قسم کی چیز کی طرف ذرا برابر بھی میلان بھی نہیں رکھنا، رغبت بھی نہیں رکھنا، اس صفت کے حامل پھر ساتھ ساتھ نبی پیغمبری بھی ان کے لیے من الصالحین، نیک صالح بندوں میں سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے جانے سے، آسمانوں پر اٹھائے جانے سے کچھ زمانہ پہلے ہی ان کو قتل کر دیا گیا، ان کے والد زکریا کو بھی قتل کر دیا گیا، ان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ وجہ قتل تصدیق عیسیٰ علیہ السلام کے کرنے میں یہ تائید ہونے کی وجہ سے اسی کو تنازع بناتے ہوئے بیچ میں خرابے ہوتے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کیا اور قتل بھی ہوئے۔ الغرض ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کے عطا کرنے کا ذکر کر دیا، واقعے کے پیچھے بالواسطہ دور سے فکر فہم رکھتے ہوئے اس امت کے لوگوں کے لیے ہے جو للہیت والا پہلو اختیار کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کے رب کی جو خصوصی عنایتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، ان خصوصی عنایتوں کے طفیل میں وہ بندہ دنیا کے اقوام کے لیے، دنیا میں رہنے بسنے والے انسانوں کے لیے بھی وہ کس طرح بابرکت ہو جاتا ہے، اس کا وجود دنیا کے لیے، دنیا کے رہنے والوں کے لیے برکت والا بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے قابل برکت کے طور پر اس کا ذکر اور تذکرے کو رب العزت دنیا میں بھی واقع رکھتے ہیں، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نیک اور سارے بندوں میں سے دعا کی۔ یقین رکھ کر زکریا علیہ السلام نے جب سنا دیا گیا اب حیران ہو گئے، فرمایا زکریا نے انا یکون لی ولد، مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، بڑھاپا انتہا کو پہنچ گیا ہے، وامرأتی آخر، میری بیوی انتہائی بوڑھی، بعد اولاد جنم دینے کی اب اس پہ کوئی استعداد و صلاحیت موجود نہیں، اور آپ نے تو فرما دیا۔ انتہائی تعجب والی چیز بھی ہوئی، حکم ہوا کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ ہاں تم جو ذکر کر رہے ہو بالکل یقین ایسا ہی ہے، سچ ہے کہ ایسا ہوتا نہیں، اسی لیے اب کرے گا اللہ تعالیٰ۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو جو چاہے کرتے ہیں، اللہ کے کام میں کسی کے مداخلت نہیں ہو سکتی۔ قال ربی، ٹھیک ہے جب یہ ہے تو اب میری بیوی اب امید سے ہو گئی ہے، مجھے پتہ چلنے کے لیے کوئی خاص علامت اللہ نے فرما دیا، یہ بھی ایک اور معجزے کا ذکر فرما دیا۔ آیتک اللہ تکلم الناس، آپ بات کرنا چاہیں گے بھی لوگوں سے تو کوئی لفظ آپ کی زبان سے نکلے گا ہی نہیں، آپ کی گفتگو بند، زبان بند ہو جائے گی، صرف عبادت کے لیے زبان کھلے گی، اللہ کے ذکر کے لیے زبان کھلے گی، کسی آدمی کے سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کی زبان نہیں کھلے گی۔ یہ 3 دن تک کی کیفیت تمہارے اوپر پیدا کرتی جائے گی، جس دن یہ کیفیت پیدا ہوگی سمجھ لینا کہ اس دن تمہاری اہلیہ امید سے ہو گئی۔ تو اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، 3 دن تک آپ گفتگو نہیں فرمائیں گے، جب گفتگو کریں گے صرف اشارے سے کریں گے، ہاتھ سے، اس سے، اس سے، کام چلتے رہے گا لیکن اشارے سے۔ زبان تھی، سب تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، پھر گفتگو زبان بند کیسے؟ تو قوت گویائی عطا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، انسانوں کو جو قوت گویا دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اسی لیے زبان اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی چیزیں بتانے کے لیے، بولنے کے لیے ہے۔ جب نہیں کرتا ہے تو اس لیے قابل سزا بن جاتا ہے آدمی۔ اور جو زبان رکھ کے یہ نہیں کرتے تو انہیں کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو کہنا تھا وہ نہیں کہا، جو سننا تھا وہ نہیں سنا، جو دیکھنا تھا وہ نہیں دیکھا۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔
تاکید فرماتی کہ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں اس وقت ہوں گی تو ایک تاکید بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، ان دنوں میں اپنے رب کا ذکر سب سے زیادہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی تصویر خوب بیان کرو، صبح اور شام ہر وقت اسی میں لگ جاؤ. اس کے لیے زبان چلتی تھی، بات کرنے پر نہیں چلتی تھی. واقعہ مریم کا چل رہا قصہ درمیان میں جو کس سے تعلق تھا اس تعلق کو ضمن میں بتلا دیا گیا. پھر وہی چیز جو کل جو گزری تھی اسی کا سلسلہ اگلی آیت سے کہ وہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے. سبحان اللہ.